مسلمان تاریخ رقم کرنے والے لوگ، لائک شہرک جوگولر وین آف دا ورلڈ. انہوں نے اس میں 70,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا قبضہ کر لیا. یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی فوج نے غائبانہ طور پر کسی علاقے کو فتح کر لیا. اس نے کہا اسرائیل والوں کو کہ آئیں اور آپ یہ لے لیں. نیو کلونیل دور میں آ گئے جس کے اندر ایجنٹس مسلط ہیں. ان کے پاس تو مطلب ہمارے ایک شہر جتنی پاپولیشن بھی نہیں. اسرائیل انونسبل ہے جس کی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ 14 کلومیٹر ہے. ہر سال 1.6 بلین کی مد میں وہ امداد دیتا ہے اسرائیل کو. مانگے تانگے کی اکڑ ہے. یہ جو ہے نا امریکہ کی سپورٹ ہے. امریکہ تو افغانستان سے ہی بھاگ کے نکل گیا. لوگ بار بار اپنے کالز دے رہے ہیں اپنے رولرز کو، اپنے جنرلز کو. خالی ایک پاکستان جو ہے نا، یقین کریں کافی ہے. جو کلونیل آؤٹ پوسٹ ہیں وہ صرف اسرائیل نہیں ہیں بلکہ تمام مسلم ممالک ہیں. کراہت الموت اور حب الدنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو فلسطین سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید. پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ فلسطین ایشو کی کیا ہسٹری ہے، خلافہ کے اندر مسلمانوں نے کس طریقے سے اس مسئلے کو ریزالو کیا، کس طریقے سے تمام رہنے والی مائنورٹیز کو، تمام اہل ذمہ کو، مسلمانوں کو ایک خوشحال معاشرہ، ایک پراسپیرس معاشرہ، ایک سیف معاشرہ پرووائڈ کیا، اور کس طریقے سے کروسیڈز ہوئے، کس طریقے سے ایک گلوبل کنسپیریسی، گلوبل سازش کے تحت جو یورپین کلونیل پاورز تھیں انہوں نے کنسپائر کر کے اس علاقے کو پھر اپنا تسلط قائم کیا، خلافت کو ڈسٹروائے کیا، اور آخرکار ایک مڈ وائفری جس کا ہم نے نام دیا، یعنی ایک اللیگل کریشن آف ایک اسٹیٹ جو جس کو اسرائیل کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ قیام عمل میں آئی. آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے. ہم مینلی ہمارا فوکس ہوگا کہ جو مسلمانوں کے ڈفرینٹ جنگیں ہوئی، جو عرب ممالک کی جنگیں ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اس کے علاوہ جو اسرائیل کے بارے میں ایک متھ یا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ریاست، ایک ناقابل تسخیر ریاست ہے، اس کی اکانومی جو ہے بہت مضبوط ہے، اس کا ڈیفنس اور اس کا جو ملٹری پاور ہے وہ بالکل انونسبل ہے. تو اس کی کیا ریئلٹی ہے؟ ایز یوزول ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک. اس ایپیسوڈ، اس سیریز کے ہم سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر آج ہیں انشاءاللہ. تو آج ہم ان فیکٹرز کو تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ اکثر جب ڈسکشن کی جاتی ہے مسلم امہ کے اندر کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک ریاست، ایک غاصب، ایک قابض ریاست ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارے سامنے ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، تقریباً 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، لاکھوں لوگ مس پلیسڈ ہیں، the list goes on. ٹھیک ہے، تو ہم اس مسئلے کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے اور اسٹیٹ سے یا آرمی سے کہ کچھ اس کے اوپر اس کا کوئی سدباب کیا جائے، تو آگے سے آرگومنٹ ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ اسرائیل از اے ویری پاورفل اسٹیٹ، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے اس سے جنگ کر کے دیکھ لیا. ہم نے تقریباً 4 سے 5 میجر جنگیں کی ان کے ساتھ، مسلم ریاستوں نے یا عرب ریاستوں نے، اور ہم اسرائیل کو جو ہے وہ اٹس ٹو انونسبل، اٹس ٹو پاورفل فار اس، تو ہم اس کو نہیں ہرا سکتے، تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی جائے، گفتگو کریں کہ کیا اس کی ریئلٹی ہے، اور پھر اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اس کا جو ڈیفنس ہے، جو اسرائیل کا ایک ریاست ہے، وہ ناقابل تسخیر ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ کہوں گا کہ آپ اس پہ بسم اللہ کیجیے. اور جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے اس سیریز میں یہ ٹاپک چنا ہے، اور میں اس کو یہاں سے نہیں شروع کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ کیسے وہ وارز جو ہیں وہ کیسے وہ اسٹیج تھیں، کتنی وہ فیک تھیں، کیسے جو ہے نا دونوں طرف سے برٹشرز ایک وار میں لڑ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ ایک اسٹیبلش ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کبھی بھی ساری ہسٹری آپ ہماری اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے لے کر، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جہاں پہ بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز فرض ہے، کوئی چیز کرنی ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، تو وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز کبھی پہلے کسی نے کی ہے، یہ پہلے ہم کر پائے تھے یا نہیں کر پائے تھے، یہ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. دس ڈسکشن از آلویز سیکنڈری، ٹرشری. بلکہ پہلی چیز جو مسلمان اسٹیبلش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کام ہمارے اوپر فرض ہے، ایک کام اسلام کی سالمیت کے لیے، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی عزت کے لیے
جس کو میں ریڈ لائن کہتا ہوں بار بار. تو اگر ایک چیز ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے تو یہ ڈسکشن بڑی سیکنڈری ہے کہ کیا یہ کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. تو مسلمان آپ اس کو بھی مزید بھی سمجھیں کہ دیکھیں ہمارے لیے اسلام میں جو حکم ہے, جہاں جہاں یہ حکم ہے لڑنے کا, جہاد کا, تو جہاں جہاں بھی یہ بات ہوئی ہے, کیا ہمیں یہ کنڈیشن دی گئی ہے کہ آپ نے جیت کے آنا ہے؟ اٹس ناٹ اے کنڈیشن. این ممکن ہے کہ آپ نہ جیت پائیں, لیکن جو چیز فرض ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلش کرنے کے بعد, اپنی کیلکولیشن کرنے کے بعد, خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ کہ یہ جہاد و دفع ایک ڈیفینسو جہاد چل رہا ہے, ہمارے لیے یہ لازم ہے. دوسرا جو ہے ہماری زمینوں کے اوپر, ہمارے گھروں کے اوپر, قبلہ اول کے اوپر قابض ہے, غاصب ہے. تو اس میں یہ ڈسکشن کہ جی ہم جیت سکتے ہیں یا نہیں, یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے ہمارے لسنرس کو کہ یہ سیکنڈری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہم صرف اس لیے ریز کر رہے ہیں کیونکہ ایکچولی اتنا غلط پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے کہ اس کو درست کرنا بھی ضروری ہے. اور جب وہ درست ہوگا تو مزید جن لوگوں کے دل کمزور بھی ہیں, جن لوگوں کے دل اس طرف مائل نہیں بھی ہوتے ہیں, مشکل سے ہوتے ہیں, ان کے بھی انشاءاللہ دل اس طرف مائل ہوں گے. لیکن ایک مسلمان کے لیے بات کافی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے تو وہ کام چاہے مشکل ہے, چاہے کسی نے نہیں کیا, چاہے ہم سے کبھی پہلے نہیں بھی اگر ہوا ہے, دس آل ڈز ناٹ ریئلی پلے اے رول. تو ہم جو ہیں مسلمان تاریخ رقم کرنے والے لوگ ہیں. اسلام تاریخ کو بدلنے کے لیے آیا ہے, نہ کہ اس لیے آیا کہ ہم دیکھیں کہ جی پریسیڈنس تلاش کریں کہ یہ کوئی اور کر سکا تھا, چلیں ہم بھی ایسا کر لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ مسلمان کے لیے اس بات کا فرض ہونا, اس بات کا لازم ہونا, یہی کافی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن یہ بات صحیح کہ یہ بات اتنی بڑی مت ہے, یہ اتنا بلیٹنٹ لائے ہے یہ کہ پریگمیٹکلی یا نمبر وائز بھی ہم انکیپیبل ہیں. تو اس مت کو بھی ڈیبنک کرنا بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے, کو کلیئر کرنے کے لیے, ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ کہ جو ہمیں بہانے بنائے جا رہے ہیں, جو جس کے پیچھے چھپا جا رہا ہے کہ یار یہ اسٹیٹس ہیں, یہ مسائل ہیں, تو ان چیزوں کو بھی بالکل کلسٹر کلیئر کرنا ضروری ہے. ایک بات میں مزید کہہ دوں, اور اس کو اگر یاد رہا تو آخر میں پھر دہراؤں گا, کہ اگر کسی شخص نے, کسی مسلمان نے یہ جو ایک ہمیں جب کولونائز کیا گیا اور ہم اس کے اندر اب 100 کے قریب سال رہ چکے ہیں, تو اس سے جو ہم نے ایک اینک پہنی ہے نا, جس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ جو کولونائزڈ مائنڈ ہمارا بن گیا ہے, اگر کسی نے اس مائنڈ اور اس اینک کے ساتھ دیکھا تو یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں نا, آپ یقین کریں یہ بھی اس پہ کوئی اثر نہیں کریں گے. اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن کیونکہ وہ اور بہانے تلاش کرے گا. تو بہت لازم ہے, یہ اس اینک اتارنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس اینک کے ساتھ ان باتوں کو سنے تو اس کو پھر جو ہے نا یہ یقین آ جائے گا کہ ہاں ایسا کرنا جو ہے ضروری ہے اور ایسا ہم کر سکتے ہیں. دیٹس اے بگ ڈفرنس. ٹھیک ہے, تو ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ وہ اینک اتاریں, ٹھیک ہے, وہ غلط اینک اتاریں جس سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ اس اینک کے ذریعے دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, وہ زاویہ نظر, وہ پرسپیکٹو اپنائیں جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے. اب بات کی طرف آتے ہیں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جنگیں ہوئیں, ٹھیک ہے, ان کو جنگیں کہا جاتا ہے. کس حد تک وہ واقعی جنگیں تھیں یہ ہماری آڈینس کے لیے اب ڈیسائیڈ کرنے کے, وہ ذرا سنیں تو. اینڈ ویل ٹرائی ٹو کیپ اٹ ویری بریف. تو ہم ہر جنگ کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا ایک اوور ویو سا دینا چاہیں گے کہ آپ دیکھیں, خود آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا واقعی یہ کوئی جنگ تھی, کیا واقعی مسلمان جو ہے نا ایک طرف سے لڑ رہے تھے جان و مال کی بازی لگانے کے لیے, یا ہمارا فٹ سولجر تو تیار تھا لیکن اس کو قربان کیا جا رہا تھا کیونکہ اوپر جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, جو حکمران تھے ان ممالک کے, جو ان کی ملٹری لیڈرشپ تھی, جو ان کا جرنیل تھا, وہ یا بکا ہوا تھا یا وہ اصل میں اسی مذہب کا تھا یا وہ انہی کا ساتھی تھا. تو یہ ایک ہمارا وہ ہے مقصد. تو دیکھیں پہلی جو جنگ ہوتی ہے جس کو کہ ہم النکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, دی گریٹ ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور وہ اس کو جو ہے نا جو یہ یہودی ہیں اس کو وار آف لبریشن اپنے لیے کہتے ہیں, جس کے تحت یعنی جب یونائٹڈ نیشنز نے ان کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم کر دیا تو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی مسلمانوں کے لیے. یہ بات ہمارے رولرز بھی سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے رولرز جو ہیں وہاں پہ جذبات مسلمانوں کے دی ایموشنز ور رننگ ویری ہائی, تو ان کو بھی جو ہے نا کچھ کرنا پڑا اور ان کو ایسا دکھانا پڑا کہ جی اب ہم جو ہے اس کے ساتھ, ہاں ہم جنگ جو ہے نا جیوز کے ساتھ کر رہے ہیں, اسرائیلی ریاست کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. تو ایک انبلیویبل بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تو یعنی ان کی طرف سے اسرائیلیوں کی طرف سے جو جرنیل تھا اس کا نام تھا یعقوب ڈوری, ٹھیک ہے, تو اس کا پورا نام یعقوب ڈوری ڈوسٹورفسکی تھا. اس کی بھی انٹرسٹنگ وجہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اصل میں اس ٹائم کا جو رشیا تھا اس میں جو اب یوکرین ہے اس علاقے کو بلانگ کرتا تھا, اور یہ تقریباً 6 سال کی عمر میں فلسطین آیا تھا ایز اے پناہ گزین.
یہ خود ایک اسائلم سیکر تھا بچہ, اس کے پیرنٹس اس کو لے کے آئے تھے, یہ یہاں پہ بڑا ہوا, اور یہ اسی لیے 1905 میں یہ اسی لیے آ سکا تھا کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ کی, جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا, یہ پالیسی تھی, ٹھیک ہے. تو ان کا جو جرنیل ہے وہ اصل میں اس جگہ پہ مسلمانوں کے رحم و کرم پہ رہنے کے بعد بڑا ہو کے تو وہ ان کا جرنیل بنتا ہے. اور یہ بندہ جو ہے یہ ایک برطانوی سولجر تھا, ٹھیک ہے. ہی واز اے برٹش سولجر ان دی فرسٹ ورلڈ وار, اور یہ جو ہے اس میں جو جیوش لیجین تھی, جو 5 بریگیڈز تھیں تقریباً جیوز کی جو کہ لڑ رہی تھیں ان کے ساتھ, برٹشرز کے ساتھ, اس کا حصہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا جو ایک فورس ہے جو ان کی جیوز کی فورس تھی فلسطین کے اندر, ہگانا جس کو کہتے ہیں. تو ہگانا بیسیکلی یہ وہ ایک پیراملٹری فورس تھی جو کہ وہاں پہ لڑتی تھی, مسلمانوں کو تنگ کرتی تھی, مارتی تھی, جگہیں قبضہ کرتی تھی, سارا کچھ کرتی تھی. یہ اس کا حصہ بنا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو IDF ہے, اسرائیل ڈیفنس فورس جس کو کہتے ہیں, اس کا یہ چیف تھا. اب دوسری طرف سے آپ دیکھیں, آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی جو ہے نا کوئی مسلمان جرنیل تھا, ٹھیک ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی ٹائپ کا اس کا نام ہوگا جو کہ مسلمانوں کی فوج کی طرف سے لڑ رہا تھا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ وہاں سے ایک لیفٹیننٹ جنرل سر جان بیگٹ گلب, یہ ان کا نام ہے. یہ ایک انگریز ہے, یہ ایک برٹشر ہے جو کہ ان کی طرف سے, برٹش کی طرف سے فرسٹ ورلڈ وار میں یہ لڑتا بھی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو مختلف محاذوں پہ بھیجا جاتا ہے. اور یہ عربوں کے ساتھ جو ہے نا, جس طرح لارنس آف اریبیا کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا کم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ لارنس آف اریبیا کا تو نام پھر بھی انہوں نے انگریزی میں ہی لارنس آف اریبیا رکھا, اس کے نام کو انہوں نے نا غلب پاشا کر دیا. تو ساتھ ایک پاشا لگانے کی وجہ سے جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ کوئی امامہ پہنے ہوئے کوئی ترک یا کوئی اس قسم کا جو ہے نا شخص ہے. نہیں, ایسا نہیں تھا. یہ اس ٹائم پہ جو سب سے بڑی جو ٹرانس جارڈینین جو آرمی تھی, اور یہ جو سارا ایک علاقہ تھا ٹرانس جارڈن جس کو کہتے ہیں, یہ اس کا لیڈر تھا. یہ فرسٹ یعنی ان کا یہ آپ کہہ لیں کہ چیف تھا, چیف آف آرمی تھا. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ 2 ممالک کی یا 2 آپ کہہ لیں اینٹیٹیز کی, ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف یہ جیوز کی نئی بنی ہوئی ناجائز ریاست ہے, ان کی لڑائی ہو رہی ہے, اور دونوں کے جو کمانڈر ہیں وہ برٹشرز ہیں. دونوں کے جو سپر سالر ہیں وہ کولیگز ہیں, وہ آپس میں کولیگز ہیں. ایگزیکٹلی, وہ آپس میں فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے نا آپس میں لڑ بھی چکے ہیں سارا کچھ. اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فیئر میچ ہے, یہ کوئی وہ ہو رہا ہے. تو اس نے ظاہر ہے اس نے جو برٹش چاہتے تھے وہ کرنا تھا, اور اس نے وہی کیا. اس نے جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو نہ صرف شکست دلوائی, نہ صرف مار پڑوائی, نہ صرف ہمارے میسیکرز ہوئے, بلکہ آخر میں جو ہے نا نتیجہ بھی آ گیا کہ جی مسلمان تو بڑے بری طریقے سے ہار گئے اور وہ جیت گئے. اور ان کا تو دس از دا فرسٹ. اب میں جب یہ بات کہتا ہوں تو ہم پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اراؤنڈ دا سیم ٹائم 1947 میں ہم آزاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آزاد ہوتے ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ بھئی انڈیا سے کسی طریقے سے کشمیر کو چھڑانا ہے. اب اس ٹائم پہ ہماری ہسٹری ہے یہ کہ ہمارا جو پاکستان آرمی کا چیف کمانڈر ان چیف تھا وہ تھے جی جنرل سر فرینک مسروی. اب فرینک مسروی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک برٹش ہیں اگین, اور ان برٹش نے تو بڑا زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے صاف انکار ہی کر دیا کہ میں جو ہے کشمیر میں لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. تو اس ٹائم پہ پھر اٹ واز دی پیپل آف فاٹا, ٹھیک ہے, ہمارے قبائلی جو تھے وہ گئے, وہ لڑے, اور اگر وہ نہ گئے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ اس وقت یہ پورے کا پورا جو کشمیر ہے یہ انڈیا کے قبضے میں ہوتا. آپ جسٹ امیجن کریں اس بات کو. تو یعنی کہ اور اسی طریقے سے آپ امیجن کریں کہ اس وقت اگر کوئی مسلمان رول کر رہا ہوتا ہماری فوج کو, ہماری آرمی کا سپہ سالار ہوتا, تو ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا ہم نے اس ٹائم پہ چھڑا دیا ہوتا. دس از کس طریقے سے جو ہے نا ہسٹری چینج ہوتی ہے بائی سچ تھنگس. تو یہ پہلی لڑائی تھی. اس کے بارے میں میرے خیال میں اتنا کافی ہوگا کہنا کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو کوئی جنگ تھی ہی نہیں, اس کو تو آپ رائٹ آف کر دیں. یہاں پہ ہمارے لیے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھتا ہے جو اس پارٹیشن, یہ جو آزادی ہے, سو کالڈ آزادی یا نیشن اسٹیٹ ہے, ان کی کیا ریالٹی ہے. یہ واقعی کسی نیچرل سچویشن یا کسی پارٹیشن یا اس کی ڈیموگرافکس کی بیس سے بنے, یا ایک جو برطانیہ کا ایک ڈاکومنٹڈ ایک کاغذ پہ پلان تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے انہوں نے آن گراؤنڈ اپنے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی اپنے برٹش آرمی کے لوگ تعینات کیے تاکہ اس دے میک شور
کہ باوجود کہ ان کے پاس ایجنٹس کی کمی نہیں تھی, ان کے پاس براؤن صاحب بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک موجود ہیں, اس زمانے میں بہت زیادہ تھے, لیکن دے ڈڈنٹ ٹرسٹ دیم. انہوں نے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے پورا ریڈ کلف پلان ہو, ڈیورنٹ پلان ہو, یا وہاں پہ جو فارمیشن آف اسرائیل کا پلان ہو, اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے اپنے ہر جگہ بندے بٹھائے. بالکل. پھر اس کے بعد آتی ہے جی دوسری وار, اور وہ جو ہے اس کو 1956 سویز کرائسس بھی کہتے ہیں, سویز وار بھی کہتے ہیں, جو کہ سویز کنال کے اوپر ایجپٹ کے اندر جو ہے نا بیسز وہ بنی تھی اور اس کے اوپر ہوئی تھی. اچھا, اس میں یہ کہنا میرے خیال میں کافی ہوگا کہ لوگ اکثر جب وارز کا ذکر کرتے ہیں تو ایک غلطی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں جی 4 جنگیں ہوئیں, 4 ہم ہارے. تو اگر ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو یہ جنگ مسلمان ہارے ہی نہیں ہیں. یہ جنگ اصل میں ایجپٹ جیتا ہے. ایجپٹ نے سکسیسفلی برٹشرز کو, سکسیسفلی فرینچ کو اور سکسیسفلی اسرائیلیوں کو وہاں سے شکست دی, اور جو سویز کنال تھا اس کا انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں سنبھالا, اپنے ہاتھ میں لیا, اور اس کے بعد سے پھر اٹ آلویز ریمین ود دیم. تو ایکچولی دس از اے سکسیس. یہ ایک بڑا اس کا جو پلاٹ اور ایک بڑا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک پراکسی وار تھی, اور ایک طرف امریکنز کچھ چاہ رہے تھے اور دوسری طرف برٹشرز, اور اس کے ذریعے امریکنز نے اس علاقے کو کنسالیڈیٹ کیا, اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کیا, وہ ایک پراپر سپر پاور بننے کے کہلانے کے لائق ہوئے. یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. لیکن میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی مسلمان یا عربز جب لڑے ہیں اور اسرائیل کو شکست دینے کی بات آئی تو کبھی نہیں دے سکے, تو یہاں پہ یہ بات ویسی غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ سیکنڈ وار تھی, اس میں اس لیے ڈیٹیل میں جانے کی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک اس میں ایک ایسپیکٹ ہے جو سوئز کینال کے بارے میں جو آپ نے بات کی. تو سوئز کینال کی بہت زیادہ گلوبل ٹریڈ اور گلوبل جو میری ٹائم روٹس ہیں ان کے لیے بہت ایک زیادہ امپورٹنس اس کی, کیونکہ سوئز کینال از ون آف دا ٹاپ 2-3 چوک پوائنٹس آف دا ورلڈ. یعنی جو یورپ کو جو آئل کی جو ٹریڈ ہوتی ہے, جو آئل جاتا ہے, وہ اس کا 2/3 حصہ جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے, سوئز کینال سے. اٹس لائک اے شہرگ جوگولر وین آف دا ورلڈ, کہ اگر اس جگہ کو بلاک کر دیا جائے, اور تو دنیا ابھی ہوئی تھی نا بلاک, تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے ایک شپ وہاں پہ جا کے پھنس گیا تھا, تو آن ڈیلی بیسس بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا تھا. اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے پاس ہے. یعنی جو میں اکثر اس چیز کو میں مینشن کرنا ہے ضروری سمجھا کہ مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے, ہمارے تو پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن ہمارے پاس ہے جو اسٹرائٹ آف ہرمز ہے, اسٹریٹ آف ملاکا ہے, پھر یہ سوئز کینال ہے. یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ جو سوئز کینال کرائسس ہوا, کہ جب انہوں نے جمال عبد الناصر نے اس کو نیشنلائز کیا, تو وہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی برٹن اور فرانس کے لیے کہ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک جنگ شروع کرنا چاہیے. اور یہ الگ بات جس طرح آپ نے بات کی کہ اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ تھا کہ یہ برطانوی اور فرانس تسلط سے باہر نکل آئے, تو اس لیے اس نے اس چیز کو بڑھنے نہیں دیا. لیکن یہاں پہ جس ایک تو نظر آتا ہے ہمیں کہ مسلمان جیتے, ظاہر یقین اپنے اون پہ اپنے ویپنس کی اپنی اسکل کی بیس پہ لڑا, اور 3 ممالک کو ہرایا بھی, اور سوئز کینال بھی اپنے پاس رکھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے, اور اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ ایک پروگرام پرٹیکولرلی اس بات پہ کرنا چاہیے کہ مسلمان آج نا اپنی بہت ساری اسٹرینتھس, آپ نے اشارہ کیا ایک جیوگرافیکل اسٹرینتھ کی طرف, ان کو ریئلائز نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنی ویکنیس سمجھتے ہیں. سو اگر ایک چیز میں یہاں پہ رکھوں, ہم اس کو ڈسکس آج نہیں کرتے, لیکن آج ہماری جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے, خاص طور پہ 60% یوتھ ہے اس 1.52 بلین لوگوں کے اندر, اس کو آپ جس محفل میں چلے جائیں, ذرا سا پڑھا لکھا طبقہ ہوگا, وہ کہے گا یار ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی پاپولیشن ہمارا مسئلہ ہے جی, پاپولیشن کا ہونی چاہیے. اٹس انبلیویبل. پرسنل لیول پہ آپ کسی کو کہیں کہ جی فلانے کے جو ہے نا اتنی اولاد ہے اور اس میں اتنے جو ہے نا جوان ہیں, اس کو پھر شاید ایک پرسنل لیول پہ اس کو پازیٹیو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ جی چلو اتنے ہیں اور ایک مین فورس ہے اور یہ سارا کچھ. لیکن کلیکٹیولی جب بات آتی ہے تو دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پرابلم ہے اس نظام کا کہ کیوں نہیں وہ یوٹیلائز کر سک رہا. ٹھیک ہے, اور اسی کو اگلے ممالک جو ہیں وہ لے کے لوگوں کو اور جگہوں سے لے کے یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک ڈسکشن, لیکن یو ویری رائٹ. تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد ہم تیسری وار کی طرف آتے ہیں جو کہ موسٹ ڈسکسڈ اینڈ مے بی موسٹ ڈسپیوٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ بڑے ہارڈ ایویڈنس انشاءاللہ آج رکھنے کی کوشش کریں گے, جس کو کہ پریسٹیج میٹر ہے مسلمانوں کے لیے. ایگزیکٹلی, تو جلدی بالکل ایسا ہی, کیونکہ 1967 وار کو کہتے بھی کیا کہتے ہیں, 6 ڈے وار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تھی وہ 5.5 دن کی, لیکن چلے 6 ڈے وار. اور اس وار کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی ہم نے سینائی ڈیزرٹ سارے کا سارا کھو دیا, بلکہ سینائی پیننسلا پورا کھو دیا, ہم نے گولان ہائٹس کھو دی, ہم نے ویسٹ بینک جو کہ اس ٹائم پہ یہ جارڈن کی اس طرف, وہ سارا علاقہ بھی ہم نے اس میں کھو دیا. ایون غزہ اسٹرپ پہ بہت میجر تسلط حاصل کر لیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے,
مسئلہ یہ ہے کہ اس وار کو دیکھنے سے پہلے کہ اصل میں کیا ہوا, یہاں پہ تھوڑے سے نمبرز, کیونکہ اگین ہم جو ہے نا جس دور میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی نمبرز بڑے میٹر کرتے ہیں انفارچونیٹلی. تو اگر آپ نمبرز بھی دیکھیں نا تو تقریباً 4.5 لاکھ مسلمانوں کی فوج تھی, یعنی ان عرب کنٹریز کی 4.5 لاکھ, اور اسرائیلی جو تھے وہ ٹوٹل ملا کے 2.5 لاکھ بھی نہیں تھے اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اور دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس 2,500 ٹینک تھے اور اسرائیل اس ٹائم پہ 800 ٹینک تھے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جہازوں کا کمپیریزن کریں تو اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کی یہ جو 4 ممالک جن کی ہم بات کریں ان کے پاس 800 جہاز تھے, اسرائیل کے پاس کل ملا کے 300 سے 400 جہاز تھے, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے آپ اب اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ ایک پوائنٹ دیکھیں کہ جو ٹینک بیسٹ ٹینک تھا اس ٹائم پہ اسرائیل کا, اس کو سینچورین ٹینک کہتے ہیں. یہ ایک برٹش میک کا ٹینک تھا جو کہ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال کیا, تو پھر اس کو بیچا ان کو بھی دیا اور انہوں نے اس کو استعمال کیا اسرائیلیوں کو. سینچورین ٹینک جو ہے نا اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی تیز رفتار حد رفتار جو ہے نا اس کی وہ 34.6 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, کوائٹ سلو. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے نا 6 دن جاری رہی. اگر آپ پورے 6 دن لگا لیں 24 گھنٹوں سے ضرب دے دیں تو آپ کے پاس ٹوٹل گھنٹے آ جائیں گے, اور آپ اس کو ضرب دے دیں اس رفتار سے تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ کتنے کلومیٹر اتنے ٹائم میں انہوں نے طے کیے. یہ بنتے ہیں کوئی 4,982 کلومیٹر. اچھا, یہ وہ زمانہ ہے جب ٹینکس جو ہے نا وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہوا کرتے تھے ایک وار کا جیتنے کے لیے, کیونکہ آپ نے جا کے ٹیریٹری لینی ہے, اور ہم نے بھی بتایا بھی کہ انہوں نے اصل میں تو ٹیریٹری لی, یعنی انہوں نے ٹیریٹری لی. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ٹوٹل کتنی ٹیریٹری لی تو آپ حیران ہو جائیں گے, لیکن ذہن میں رکھیں میں نے جب یہ اسپیڈ کو ملٹیپلائی کیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ جا رہا ہے فل اسپیڈ پہ وداؤٹ اینی بریکس, دن رات چل رہا ہے, نہ پیٹرول ڈال رہے ہیں آپ, نہ راستے میں کوئی مزاحمت آ رہی ہے, نہ یہ خراب ہو رہا ہے, نہ کچھ, نان اسٹاپ, ایگزیکٹلی نان اسٹاپ فل اسپیڈ پہ یہ 24 گھنٹے چلے. 5,000 کلومیٹر نہیں بنتے, اور انہوں نے اس میں 70,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا قبضہ کر لیا تھا. یعنی وہ علاقہ بھی قبضہ کر لیا جو کہ جہاں پہ پہنچ بھی نہیں سکتے, جہاں پہنچنا بھی نہیں, ٹھیک ہے. آپ کہہ لیں گے جی شاید جہاز سے جا کے انہوں نے جو ہے نا اپنا جھنڈا نیچے گرا دیا تھا, اور وہاں پہ ان کے مطابق کوئی مسلمان اس وقت موجود نہیں تھا کہ وہ جھنڈا اکھاڑ کے پھینکتا, اور یہ اس جنگ کی ریالٹی. اب لیکن ایسا ہوا, ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوا, بغیر اس کے ہم تو اس کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ ہاں یہ سارے علاقے جنہوں نے اس ٹائم پہ قبضہ کر لیے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی پہنچ بھی نہیں تھی, رسائی بھی وہاں تک نہیں تھی, فزیکلی پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھی, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن. آپ کو یہ بتاتے ہیں اس ٹائم پہ جو ایجپشین آرمی سب سے بڑی, ملک بھی سب سے بڑا, علاقہ بھی ان کا سب سے زیادہ گیا, اور آج بھی اسی ریجن میں آج بھی ایسا ہی ہے, وہی ایک بڑے پلیئر, سب سے بڑے پلیئر وہی ہیں. تو ان کی آرمی کا جو چیف آف سٹاف تھا وہ تھا فیلڈ مارشل عبد الحکیم عامر. اب اس بندے کو آپ دیکھیے, اس بندے کی ایک ہسٹری ہے. یہ 1952 کی ان کی کو میں انوالو ہے, اس کے بعد بھی ایک کو میں انوالو ہے, پھر ایک کو کے پلاٹ میں اس کو پکڑا گیا, اس کو آخر میں ہاؤس اریسٹ ہوا, اور اسی کے دوران جو ہے نا یہ فوت بھی. ہی از اے ویری ڈاجی کیریکٹر, میں بہت ڈیٹیل میں اس کے نہیں جانا چاہتا, ویری کلوز ٹو جماعت عبد الناصر, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. ناؤ یہ بندہ جو ہے, یہ جنگ شروع ہوتی ہے 5 جون کو, ویسے ہی 6 دن کی جنگ ہے, 5 جون کو شروع ہوتی ہے. 6 جون کو, ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے 6 جون کو, اور اس بندے نے ریٹریٹ کا آرڈر دے دیا اپنی تمام فوج. 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور آپ نے ریٹریٹ کا آرڈر دے دیا, اور جنرل ریٹریٹ, ایگزیکٹلی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ, جنرل کہ واپس آ جائیں. یعنی بیسیکلی اس نے کیا کہا, اس نے کہا اسرائیل والوں کو کہ آئیں اور آپ یہ لے لیں. تو جس جگہ تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے اس نے اناؤنس کر دیا کہ اس سے بھی ہم نے ریٹریٹ کر دیا, خالی پڑی ہے. تو انہوں نے صرف یہی کہنا تھا کہ جی اب یہ ہماری ہو گئی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس, ٹھیک ہے. مطلب دس از انبلیویبل لیول آف ٹریچری, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم جانیں گے نہیں, اگر ہمیں کوئی یہ بتائے گا نہیں, تو پھر ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوا. اچھا, یہ جو بات میں نے بھی کہی ہے, اس بات کو ہمارے لسنرز کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے اپنے آپ سے میک اپ کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس بات کو کون اگر کہے اس اسٹیٹمنٹ کو تو آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کوئی گورا ہسٹورین ہو, گورا ہسٹورین کہتے, اس سے بھی زیادہ اگر کوئی اسرائیلی کہہ دے تو کیسا ہے, اس سے بھی زیادہ اگر اسرائیلی فارمر پریزیڈنٹ کہہ دے تو کیسا ہے. تو اسرائیلی فارمر پریزیڈنٹ قائم ہیرتزوگ جس کا نام ہے, کیونکہ وہ ہسٹورین بھی ہے, تو اس نے کتاب لکھی دا عرب اسرائیلی وارز, وار اینڈ پیس ان دا مڈل ایسٹ. اس کے اندر اس نے یہ بات خود سے لکھی ہوئی ہے. اس نے لکھا کہ ہم حیران تھے جو ہے نا اس نے کیوں اتنی جلدی ہتھیار پھینک دیے, اور اس کے ہتھیار پھینکنے کی وجہ سے ہمیں موقع ملا کہ ہم صرف یہاں پہ نہیں بلکہ اس پوری کی پوری وار میں, کیونکہ باقی طرف بھی یہ بات پھیل گئی, مسلمانوں کے باقی جگہوں پہ بھی کہ جی انہوں نے اتنی جگہ پہ ایک لائنز آف کمیونیکیشن, وار از ڈسیپشن, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو ان کو ڈسیپشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اپنے بندے جو ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں,
اور انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ آ جائیں بھیا. اچھا یہ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتح ہے علاقے کی ہے اسرائیلی آرمی نے, جتنے مرضی بہادر ہوں تو, لیکن یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی فوج نے غائبانہ طور پر کسی علاقے کو فتح کر لیا ہو, کیونکہ اگر ان کے ٹینک نہیں پہنچ سکتے تو انسان خود چلتا ہے تو اس کی اسپیڈ تو اس سے کہیں زیادہ سلو ہوتی ہے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان علاقے, کیونکہ ان کی ٹریچری, ان کی غداری اتنی اس طرح کی, اس لیول کی تھی ان عرب سپر سالاروں کی, کمانڈروں کی, اور یقیناً ان کی لیڈرشپس کی بھی, کہ انہوں نے شاید اپنے گھروں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس علاقے کو پورا کلیم کر لیا کہ یہ ہمارا ہو گیا. ایسا ہی. اچھا صرف یہاں پہ ایسا نہیں ہوا, گولان ہائٹس سیم چیز سیریا کے اندر آج بھی ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, فوجی, جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ گولان ہائٹس پہ کھڑے تھے, خود چوکیاں سنبھالی ہوئی تھیں, اور نیشنل ریڈیو کے اوپر اناؤنس ہو گیا کہ گولان ہائٹس ہیو فالن. اب وہ بندے نیچے اپنے آفیسرس کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہیلو, ٹھیک ہے چکر, ہمیں سرنڈر نہیں کیا, تو ادھر تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, ہم تو مطلب قابو کر کے بیٹھے ہوئے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آ جائیں آپ نیچے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جو واقعات ہمارے یہاں لوکل بھی کچھ ہوتے رہے. جی بالکل. اس کی طرف آتے ہیں. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ واقعہ بھی قائم حیات سوگ نے اپنی اسی کتاب کے اندر اس کا بھی ذکر خود کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ ایک بریک ڈاؤن ہوا, وہ کہتے ہیں سیرین جو ہے نا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا, اور اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے کہ اس سے اس قسم کی خبریں آئیں, ہم نے فائدہ اٹھایا, یہ ہوا وہ, یہ واقعہ بھی وہاں پہ خود سے مینشنڈ ہے. تو اگین آپ کو پتہ لگ رہا ہے, اور جس واقعے کی طرف آپ شاید اشارہ کر رہے ہیں کہ کارگل اس کی ایک بڑی اگین ایک ایگزامپل ہے. ایون کارگل از اے ویری گڈ ایگزامپل. میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ شاید سیم جو ریسیپی, سیم کک بک جو ہے وہ بنائی جاتی ہے جو ہمارے کالونائزرز ہیں, اور وہ پہنچائی جاتی ہے تمام کالونیز میں, اور پھر اسی کے اوپر ہر کالونی اپنے حساب سے عمل کرتی ہے. بالکل اسکرپٹ سیم ہی ہوتا ہے اور کریکٹر چینج ہو جاتے ہیں. مجھے کارگل سے پہلے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے جس میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, یا بہت سارے ایسے جو ایکس ابھی بھی زندہ ہیں, جو 1971 کی وار ہوئی تھی بنگلہ دیش جس میں علیحدہ ہوا ایسٹ پاکستان, اس میں بہت سارے فوجی افسران جو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ لڑ رہے تھے, اور ایسا بھی تھا کہ وہاں پہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے, آخری تک لڑیں گے. اور یہاں سے سرنڈر کے, جب وہ ایک بڑی مشہور وہ ہے کہ جو جنرل نیازی جو سرنڈر کرتے ہیں, تو 90,000 ٹروپس وہاں بھی تھے, اور انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے, اور بہت سارے ٹروپس انہوں نے آخری ٹائم تک ہتھیار نہیں ڈالے, اور لیڈرشپ نے سرنڈر کر دیا کہ ہم نے علاقہ بس چھوڑ دیا, ہم نے دے دیا انڈیا کو. بس یہ انفارچونیٹلی یہ ایگزیکٹلی دس از دی انڈر اسکورنگ آپ کہہ لیں جو فینومینن ہے وہ یہی ہے. میرے خیال یہ واقعہ مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ظاہر ہے پہلی بار یہ سن رہے ہیں کہ ہم تھوڑا دور ہیں, تو جن کے لیے اس چیز کو ریلیٹ کرنا یا اپنے ذہن میں امیجن کرنا مشکل ہے, تو وہ جو لوکل ایویڈنس ہے, لوکل واقعات ہیں, اس کو دیکھ کے یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں, انالوجی ڈرا کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں یہ ہوتا رہا تو وہاں بھی ہوتا رہا ہوگا. اس طرح کے واقعات یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہم آزاد کہنے کو ہو گئے, لیکن ابھی تک ایک جس ہم نیو کلونیل دور میں آ گئے, جس کے اندر ایجنٹس مسلط ہیں, اور وہ اپنے جو کلونیل ماسٹرز ہیں ان کے ایجنڈاز پہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں. جی ہاں. پھر اس کے بعد آتی ہے 1973 کی جنگ, جس کو یوم کپور کے نام سے جانا جاتا ہے, جو کہ ایک سرپرائز اٹیک جو ہے نا یہ ایجپٹ اور سیریا اور جارڈن کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے کیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا سرپرائز تھا, یعنی کس طریقے سے پہلے سے وہ گولڈا میئر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے جو ہے نا پہلے سے انفارم کر دیا تھا جارڈن کے کنگ کون تھے اس ٹائم پہ, کنگ حسین تھے آئی تھنک نا, عبداللہ کے والد جو ہے, ایگزیکٹ عبداللہ کے بیٹے, اور عبداللہ آج کے عبداللہ کے والد, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا. اب اس کے اندر آپ دیکھیں اگین اکتوبر 6 کو یہ جنگ شروع ہوتی ہے, 19 دن کے اندر ختم ہوتی ہے, لیکن انبلیویبل بات اگین یہ ہے, نہ ماننے والی بات کہ ودن 24 آورز, ابھی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا, اور انور سادات جو ہے وہ ہینری کسنجر کو فون کرتا ہے اور پیس کے لیے جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیس کی نیگوشیشنز کی جائیں. تو بیک فٹ پہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, and that was the beginning of the end of that war, and again a loss for the Muslims. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس گزشتہ 50 سالوں میں تمام جو سیاسی اور ملٹری لیڈر دیے ہیں وہ تمام بڑے پیس لونگ ہیں. بس ایسے وہ پیس لونگ تبھی ہیں جب ہمارے جو ہے نا خون کے سودے کی بات ہوتی ہے, ایسے ہی انفارچونیٹلی. اور جب بات آتی ہے اس پہ کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں, تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا خون چوسنے کے لیے تیار ہے. پھر تو وہ ہر چیز کے ذریعے, وہ ٹیکس کے ذریعے بھی, اور وہ قیمتوں کے ذریعے بھی, اور اپنی پالیسیز کے ذریعے بھی, وہ ایک ایک قطرہ جو ہے نا خون کا ہمارا پینے کے لیے اور چوسنے کے لیے تیار ہیں. تو انفارچونیٹ ریالٹیز. تو دیز آر دی وارز.
اور اب آپ نے جیسے کہا کہ اس کے بعد جو ہے نا ایک بڑا سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ جنگ جیتے نہیں کوئی, ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے جیتے اور اس کے اندر مطلب کیا تھا وہ ہم نے ڈسکس کر دیا, لیکن ریگارڈلیس آف دس واقعی میں سم ہاؤ پچھلے 2-3 دہائیوں میں بہت زیادہ ڈرم پیٹا گیا ہے اسرائیل کی انونسبلٹی کا. ہمیں کچھ اس قسم کا پیش کیا گیا ہے کہ جیسے کہ آئرن ڈوم اور سائبر سیکورٹی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو پودوں کو بھی جو ہے نا وہ ڈرپ کے ذریعے ایک ایک قطرہ کتنا کہاں پانی دینا ہے ڈرون کے ذریعے ہمیں ایک بتایا گیا, ٹھیک ہے, جس طرح کہ امریکہ کی ایک وہ جو ہے نا مت ہالی ووڈ کے ذریعے اسٹیبلش کی جاتی ہے, اور وہاں کی سائبر سیکورٹی کے لوگ, وہاں کے آئی ٹی کے لوگ, وہاں کے انجینئرز, وہاں کا سر ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا, اصل میں اکانومی پہ انہوں نے کام کیا اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اکانومی بھی ان کی ہے, ٹیکنالوجی بھی ان کی ہے. لوگ تو یہاں تک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ کو یہ چلا رہے ہیں, بالکل بالکل یورپ کو یہ چلا رہے ہیں. تو اس چیز کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں, میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے نا ان کی ہم انونسبلٹی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں 96 نمبر آئے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یو ول شیورلی فائنڈ دیم, یہ جیوز کی بات ہو رہی ہے, کلنگنگ ٹو لائف مور ایگرلی دین اینی ادر پیپل, ایون مور دین پولیتھیسٹ, مشرکین سے بھی زیادہ آپ ان لوگوں کو پائیں گے کہ یہ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں, یعنی یہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مرنے سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے. ایچ ون آف دیم, اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے, ایچ ون آف دیم وشز ٹو لیو 1000 years, 1000 سال زندہ رہنے کی ان کی خواہش ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں بٹ ایون اف دے ور ٹو لیو دیٹ لانگ, اگر یہ اتنا بھی جی لیں نا, اٹ وڈ ناٹ سیو دیم فرام دا پنشمنٹ, اینڈ اللہ از آل سیئنگ آف وٹ دے ڈو. اب آپ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون کتنا بزدل ہے اور کون کتنا ہمت والا ہے, اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ورڈکٹ ہمیں دے دی ہے. تو ود دس تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اسرائیل جو اس ٹائم پہ ایک ریالٹی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے, ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہر اس کا اسکوائر میٹر ہم ناجائز سمجھتے ہیں, اسکوائر سینٹی میٹر بھی ناجائز سمجھتے ہیں, لیکن اسٹل ایک ریالٹی ہے. تو اگر ہم اس ریالٹی کو تھوڑا سا دیکھیں تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا, وچ واز ویری شاکنگ فار می, میرے لیے بہت شاکنگ بات تھی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ٹیکنالوجیکلی بھی پاورفل, فائنینشیلی بھی اتنا پاورفل, کس چیز کی ملیٹریلی نا, ایک ایک چیز کو ذرا سا دیکھتے ہیں تو آپ مانیں گے نہیں کہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی, ان کے جو آکیوپائڈ علاقے ان کے اندر رہتی ہے, اور وہ جو مسلمان ہیں نا وہ بہت پور ہیں, وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. تقریباً آدھے ان میں سے جو لوگ رہتے ہیں, تقریباً کوئی 4 ملین کے قریب ہیں شاید, اس میں سے آدھے جو ہے نا وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں. لیکن آپ یہ مانیں گے کہ 18% جیوز جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں. آؤٹ آف 9 ملین, آؤٹ آف جسٹ ٹوٹل 9 ملین جو پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے 18% جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے, اور یہود ہیں, ٹھیک ہے, میں صرف پرٹیکولرلی یہود کی بات کروں. جسٹ امیجن, یہ بات ہو رہی ہے نا ایک بہت ہی فائنینشلی اسٹیبل اس کی, اور یہ ساری ڈیفینیشنز, یہ ساری اسٹیٹسٹکس ان کی ہیں, ہماری نہیں. اور ان 9 ملین میں مسلمان بھی شامل ہیں جو کہ آلریڈی مارجنلائز کمیونٹی. ایگزیکٹلی, بالکل, وہ تو ہے ہی مارجنلائزڈ. اچھا, اسی طریقے سے جب بات ہوتی ہے اس ملک کی, تو ملک کہلانے کے لیے بھی نا آپ کے پاس مطلب کچھ ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے, پاپولیشن ہونی چاہیے. اس کی تو ہم نے بات کر دی کہ ان کے پاس تو مطلب ہمارے ایک شہر جتنی پاپولیشن بھی نہیں ہے ٹوٹل اس ملک کی, پاکستان کے کسی شہر جتنی پاپولیشن ہے, لیکن آپ کے پاس کچھ ایریا بھی ہونا چاہیے. تو ٹوٹل جو ان کے پاس ایریا ہے وہ 20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. جسٹ ٹو پٹ اٹ انٹو پرسپیکٹو, پاکستان کا 8 لاکھ ہے, یہ 40 گنا کم بنتا ہے خالی پاکستان کے سائز سے. اور مقابلہ ان کا اصل میں پاکستان کے ساتھ نہیں, اسلامی دنیا کے ساتھ ہے. تو ہم اسلامی دنیا کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو آپ جسٹ امیجن کریں, اور وہاں پہ تو ان کے تو ارد گرد دے آر کورڈ ایکچولی نا, مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے سینے کے اندر خنجر گھوم کے اس کو بنایا گیا ہے تو اس کے ہر طرف تو مسلمان ہی رہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جب ہم دیکھتے ہیں اس ملک کو, آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو انہوں نے بنایا جس طریقے سے, وہ ایک ورٹیکل سی پٹی ہے.
اب جب ایک ملک ورٹیکل سی پٹی ہوتا ہے تو ہم پاکستان کے لوگ، کیونکہ ہمارا ملک بھی تھوڑا سا اسی طریقے سے ورٹیکل ہے، تو ہم نے بہت عرصہ جو ہے نا یہ سنا، یہ سمجھا کہ جی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہونی چاہیے کہ انڈیا ہمیں کہیں آ کر دو لخت نہ کر دے، ہمیں بیچ میں سے کاٹ نہ دے، کیونکہ جب بیچ میں سے کاٹ دے گا تو آل آف اے سڈن آپ کے لیے ایک لاجسٹک نائٹ میئر ہوگا، اوپر جو ہے نا چیزیں نیچے سے نہیں پہنچ سکیں گی، نیچے اوپر سے نہیں، مطلب دس از اے وے ٹو کانکر اے کنٹری. تو ہم اس کی وجہ سے اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے تلاش کرتے رہے افغانستان کے اندر. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک کی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ہم تو تقریباً 1000 کلومیٹر ڈیپتھ والا ایک کنٹری ہے. یعنی جو لوئسٹ ڈیپتھ ہے ہماری لوئسٹ ڈیپتھ جو ہے نا وہ بھی ہنڈریڈز آف کلومیٹرز میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اٹس مور دین 500. ہاں ہماری جو ہے نا وہ, اور ہم آن ایوریج ہم 1001 کلومیٹر ڈیپتھ کی کنٹری ہے, اور ہم یہ تلاش کر رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے ان اٹس کرنٹ فارم, وہ جہاں پہ نیرو ترین ہو جاتا ہے وہ 14 کلومیٹر ہے صرف. اسرائیل کی جو ڈاکٹر صاحب جو سب سے لانگسٹ اسٹریچ ہے, یعنی اگر لمبائی میں بھی آپ سب سے فاردسٹ کارنر سے سب سے دوسرے کارنر کی طرف لے کے جائیں تو وہ تقریباً 490 کلومیٹر کے قریب کچھ بنتی ہے, جو کہ پاکستان کی ڈیپتھ کے قریب سے کم ہے. ناؤ اگین آپ دیکھیں, اگر آپ کسی کے منہ سے 50 سال یہ سنتے رہے ہوں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کم ہے, اور وہی بندہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اسرائیل انونسبل ہے, جس کی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ 14 کلومیٹر ہے, تو آپ کیا سوچیں گے؟ میں نے یہاں تک سنا ہے, اگین ویریفائی نہیں کیا, کہ جو راکٹس جو حماس یا حزب اللہ داغتے ہیں اسرائیل, تو ان کو اپنی جو رینج ہے وہ کافی سگنیفیکنٹلی اس کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, ورنہ وہ جا کے کہیں دوسرے ملک چلے جائیں گے, پار کر جائیں گے, وہ اس میں سمندر میں جا کے گر جائیں گے, تو ان کو بہت مشکل ہوتی ہے اتنے چھوٹے ڈسٹینس کے اوپر. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ, ان کے ہاں واٹر شارٹیج کا ایک پرابلم ہے, ان کے ہاں ڈپینڈنسی جو ہے نا فوڈ کی وہ ایکسٹرنل ہے, وہ اپنی جو ضرورت ہے وہ فوڈ کی, فوڈ سیکورٹی پوری نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ایردوغان کا, کہ وہ جو ہے نا دن رات کوشش کر کے, اور جب وہ ہوتیوں نے راستے بند کیے تو ایک خاص قسم کی لینڈ لائن جو ہے سعودی عرب کے تھرو قائم کی گئی, اور ان ممالک سے اس کو چیزیں جاتی ہیں انفارچونیٹلی. ایگزیکٹلی, تو ان کا بڑا دل دکھتا ہے. اسی طریقے سے اسرائیل کا جو ہارٹ ہے, جو اس کا سینٹر ہے, جہاں پہ بین گورین ایئرپورٹ ہے اور ان کی باقی انسٹالیشنز ہیں, ان کی ٹیکنالوجی کا ہب ہے, وہ بھی بڑا ایک چھوٹا سا ایریا ہے, اور وہ چھوٹا سا ایریا جارڈن کی بارڈر سے صرف 12 کلومیٹر دور ہے. جسٹ امیجن, یعنی جارڈن جہاں پہ کہ لوگ اس وقت تیار بیٹھے ہوئے کہ وہ ان کو کچا کھا جائیں ان کے ظلم کی وجہ سے, جو انہوں نے ظلم وہاں پہ بچوں پہ عورتوں پہ کیا ہوا ہے, تو ان کا دل, اور وہ صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. تو آپ اس کو آپ دیکھیں. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں جی کہ جب مسلمان ملیشیا بھی, عام لوگ, جس ٹائم پہ حماس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ ان سے بدلہ لینا ہے, تو 7 اکتوبر کو کیا ہوا, وہ اندر گھستے ہیں, اور اندر گھس کے پتہ نہیں کوئی 200-300 ان کے سولجرز اور 4 جرنیل پکڑ کے لے آتے ہیں. 800 سولجرز جو 1300-1400 لوگ تھے جو ان کو رہنما بنایا, اس میں 800 سولجرز. بالکل, اور ساتھ میں جو ہے نا 4 جرنیل بھی پکڑ کے لے آئے. اب جسٹ امیجن, ٹھیک ہے, یعنی جس کے بارے میں ہمیں انونسبلٹی کا کہا جا رہا ہے. ابھی جب آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور ان کے ڈرنے کا اور ان کے موت سے ڈرنے کا, خوفزدہ ہونے کا منظر بیان کیا گیا تھا, تو مجھے میرے ذہن میں وہ فوٹیج چل رہی تھی جس میں انہوں نے وہ کیپچر کیا, اور وہ بہت ہی خوفزدہ. یعنی ہم تو بچپن سے فلسطینیوں کی ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں جہاں پہ بچہ جو ہے وہ اگر پتھر سے لڑ سکتا ہے پتھر سے لڑے گا, غلیل سے لڑ سکتا ہے غلیل سے لڑے گا. ایک ٹینک کے سامنے بھی جو ہے نا وہ جرت ان کی نظر آتی ہے, ماؤں کی, بہنوں کی, کہ کس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ فوجی, وہ جرنیل جن کو انہوں نے پکڑا ہوا بھی مارا نہیں ہے, ان کو تشدد بھی نہیں کیا, ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے چہروں پہ جو خوف ہے, جو وہ ہے نظر آ رہا ہے ایک موت کا خوف, وہ بالکل آیا ہے کہ جو قرآن کی آیت جو بات کری تو وہ بالکل کلیئر نظر آتا ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر اسرائیل کی اپنی یہ حالت ہے تو پھر اس کی اکڑ کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مانگے تانگے کی اکڑ ہے, یہ جو ہے نا امریکہ کی سپورٹ ہے, اور یہ سپورٹ صرف الفاظ کی شکل میں نہیں ہے. امریکہ نے جب سے اسرائیل بنا ہے, اسرائیل کو $260 بلین ان ایڈ دی ہے. جسٹ امیجن دس اماؤنٹ. آپ اس نمبر کو آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, اتنی ایڈ امریکہ نے کسی اور دوسرے ملک کو نہیں دی. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی جو ان کا مقاصد ہو کسی کو بھی نہیں دی. اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سمجھ آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں, یا اور ویسٹرن ممالک اور اسرائیل کے بیچ میں جو ایک رشتہ ہے نا, یہ ایک آئیڈیالوجیکل رشتہ نہیں ہے.
یہ ایسا رشتہ نہیں ہے جیسا کہ مسلمانوں کا آپس کا رشتہ ہے، بلکہ یہ ایک انٹرسٹ بیسڈ رشتہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب تک امریکہ کو یہ لگے گا کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے تب تک وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور اتنا ہی سپورٹ کریں گے. لیکن جب امریکہ نے یہ ریئلائز کر دیا کہ یہ تو ہمیں مہنگا پڑنے لگ گیا، یہ تو ہماری قوت برداشت سے باہر ہے، کیونکہ امریکہ تو افغانستان سے بھاگ کے نکل گیا، امریکہ تو ویتنام سے بھی نکل کے بھاگ گیا، تو مطلب امریکہ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کسی بھی آئیڈیالوجیکل ملک کے لیے ادر دین ان کی آئیڈیالوجیکل پرنسپلز. اور یہاں پہ وہ نہیں ہے کیونکہ دے آر ناٹ دا سیم ریلیجن، نتھنگ لائک دیٹ، اٹس جسٹ این انٹرسٹ بیسڈ آپ کہہ لیں کہ ایک کولیشن ہے ان کی. اور یہ اس سے بھی ثابت ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ ہے جو کہ اسرائیل کے اوپر بہت لکھتا ہے، وہ ہولوکاسٹ سروائیورز کا بچہ ہے خود، نارمل فنکلسٹائن اس کا نام ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے دا ہولوکاسٹ انڈسٹری. اور اس کتاب کے اندر اس نے بہت سی باتیں جو ہے نا کھول کے رکھی. 2005 میں کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں اس نے بتایا کہ جرمنی سے ابھی تک اسرائیل جو ہے نا $63 بلین ریپارٹیشنز میں لے چکا ہے، ہتھیا چکا ہے ان کو بلیک میل کر کر کے کہ جی ہولوکاسٹ ہوا تھا، تم نے ہمارے لوگوں کو مارا، تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہوا، تم نے یہ کیا. ان کی کمپنیز کو کہتا ہے کہ جی فلانی کمپنی نے تمہاری جو ہے نا یہ چیز سپلائی کی تھی، فلانی نے یہ کیا تھا. ایون بیچ میں امریکن کمپنیز کو بھی کبھی کبھی وہ کر دیتے ہیں اور ان سے بھی پیسے لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چل رہا ہے. ایک آخری پوائنٹ میں اس میں جو سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے تو کچھ ملٹری کی باتیں کر دیں، اور سننے والوں میں کچھ ملٹری ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہے ویسے ہے. نہیں جی، ایسے کمپیریزن نہیں ہوتا. دیکھیں گلوبلی دیر آر سم آرگنائزیشنز جو کہ ملکوں کو رینک کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ملٹری اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، گلوبلی. اور ان میں ون آف دیم جو کہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، بڑا جو ہے نا اس کا بڑا اوتھینٹک جانا جاتا ہے، وہ گلوبل فائر پاور ہے. گلوبل فائر پاور فار ایئرز اپنی رینکنگ میں، اور آج بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اسکرین شاٹ بھی اس کی لگا دیں، کہ وہ اپنی رینکنگ کے اندر جو ہے نا اسرائیل سے اوپر کس کس کو رینک کرتا ہے؟ ایجپٹ کو، ترکی کو، پاکستان کو، انڈونیشیا کو، ایران کو. ان 5 ممالک کو وہ ابھی بھی اس ٹائم رائٹ ناؤ اگر آپ رینکنگ جا کے دیکھیں تو وہ ان سے اوپر رینک کرتا ہے فائر پاور میں. تو یعنی خالی ایک پاکستان جو ہے نا، یقین کریں کافی ہے، اور میں آگے تھوڑا سا اور بھی بتاؤں گا، ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے خالی ایک ترکی کافی ہے، خالی ایک ایجپٹ کافی ہے، خالی ایک جارڈن کافی ہے، خالی ایک سعودی عرب کافی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی ممالک کی بھی جو لیڈرشپ، کرنٹ لیڈرشپ ہے، وہ کبھی بھی اس طرح سوچ بھی نہیں سکتی، کرنا تو دور کی بات ہے. اچھا، اب دیکھنا چاہیے کہ جب مسلمانوں نے ٹھان لی، عام مسلمانوں نے، کیونکہ کام تو عام مسلمانوں نے کرنا لیڈرشپ کا، تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں جی 1968 میں 67 وار کو بھی 9 مہینے گزرے تھے، اور ایک علاقہ ہے کرامہ، اس کرامہ کے اندر جو ہے نا، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے نا مجاہدین، بڑے کم نمبر، 200 کے قریب نمبر بتایا جاتا ہے، انہوں نے ٹھان لی کہ جی ہم نے چھوڑنا نہیں. تو اور ان کو سپورٹ حاصل تھی جارڈن کے کچھ آفیسرز کی، جی ہاں، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، وہ تقریباً 200 سے 300 یہ کل مجاہدین تھے، اور اسرائیل 15,000 فوجی بھیجتا ہے، 24 گھنٹے تقریباً یہ آپریشن چلتا ہے، اور 50 ٹینک بھیجتا ہے، ایئر سپورٹ بھیجتا ہے، اور وہاں سے ان کی لاشیں واپس جاتی ہیں. وہ تقریباً کہتے ہیں 100 کے قریب جو ہے نا، 200 کے قریب بتایا جاتا ہے. آئی وٹنس اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں انڈیپینڈنٹ 200 کے قریب، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے 33 لوگ جو ہے نا، ہمارے 33 فوجی مرے تھے، اور اس میں ان کے ٹینک تباہ، ان کی بختر بند گاڑیاں تباہ، اس حد تک کہ ان کا ایک فائٹر جیٹ بھی انہوں نے گرا دیا. اب ہمارے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ بات میں بتاتا 7 اکتوبر سے پہلے تو سینس بناتی تھی. بھائی 7 اکتوبر کے بعد تو آپ نے سب دیکھ لیے، 7 اکتوبر کے بعد تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو انوینسیبل سمجھتے تھے اس کو 10 مہینے ہو گئے، اس نے اتنی بمباری کر دی ہے جتنی کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں نہیں ہوئی، اور وہ پورے شہر تھے. غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی کے اوپر انہوں نے مطلب 3 ایٹم بم کے قریب، اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں TNT کی ایکولنٹ پاور میں، تو انہوں نے اتنا TNT گرا دیا جو کہ 3 ایٹم بم کی طاقت ہے. وہاں پہ انہوں نے کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں چھوڑی ہے، کوئی اسکول کھڑا نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے روڈز ختم کر دی، پانی کا نظام ختم کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا. پھر بھی نہ وہ اس علاقے میں جا سکتے ہیں، نہ وہ وکٹری کلیم کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ملیشیا جو ہے حماس، جو کہ گھر میں بنے ہوئے ویپن، جو کچن میں بنے ہوئے راکٹ استعمال کر رہی ہے، اور اپنے ان کے ٹینکس کو بھی اس سے تباہ کر رہی ہے، اس کو وہ کرش نہیں کر پائے ابھی تک، ایسی لیڈرشپ کو نہیں قتل کر پائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اچھا، اسی طریقے سے یہ اس حد تک کہ جو ایک سٹیجڈ
ترین اٹیک تھا جو کہ ایران نے کیا ابھی 13 اپریل کو 2024 میں, اس کو بھی یعنی پہلے بتا بھی دیا, ٹھیک ہے, پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی ہماری طرف سے آنے والا ہے, بس آنے والا ہے, بس آپ ریڈی ہو جائیں, آپ تیار ہو جائیں. وہ پھر بھی پورے تیار ہونے کے باوجود وہ جو سلو فلائنگ ڈرونز تھے ان کو گرانے کے لیے بھی ان کو اردن کی مدد لینی پڑی, ان کو فرانس کی مدد لینی پڑی, ان کو امریکہ کی مدد لینی پڑی. جسٹ امیجن, یعنی وہ آئرن ڈوم کہاں گیا اگر آپ کا اتنا ہی. اور آئرن ڈوم کو بھی ہم نے دیکھ لیا, وہ خود کہتے ہیں کہ جی 50 سے 60 جو ہے نا اس کی ایکوریسی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 100 میزائل گراتے ہیں اس کے اوپر 100 میزائل پھینکتے ہیں تو اگر وہ 50 کو روک بھی لیتا ہے, 55 کو روک بھی لیتا ہے, 45 اندر آ جاتے ہیں, وہ 45 میزائل بھی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی ہیں اگر کوئی پھینکنے والا ہو تو. میزائل موجود ہیں, ٹھیک ہے, میزائل موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ پولیٹیکل ول لیڈرشپ کی موجود نہیں ہے. امت تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ کیا کر رہی ہے, 10 مہینے سے کس طریقے سے وہ کر رہی ہے. اچھا, آئرن ڈوم کے بارے میں بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کہ وہ بھی اسرائیل کا کوئی انڈیجنس یا ہوم میڈ نہیں ہے, اس کے لیے بھی جو میزائل جو اس کو ہٹ کرنے کے لیے میزائلس کو جو راکٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ امریکہ سپلائی کرتا ہے. امریکہ اور ہر سال 1.6 بلین کی مد میں وہ امداد دیتا ہے اسرائیل کو تاکہ وہ اس آئرن ڈوم کو مینٹین رکھ سکے. ایسا ہی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگین ایک اور چھوٹی سی ملیشیا ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں, یمن کے جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سر جوڑ کے اور ان کو پورے جو ہے نا مہینے لگ جاتے ہیں یہ سوچنے میں کہ ہم ان کو کیسے رسپونڈ کریں, کیسے اپنے جو ہے نا نیول شپس پہلے لا کے کھڑیں, یہ کریں وہ کریں, اور وہ بلوکیڈ وہ نہیں کھلوا سکتے ہوتے, ٹھیک ہے. جسٹ آپ امیجن کریں اس چیز کو. تو میرے خیال میں یہ جو انونسبلٹی کا مت ہے اس کو توڑنے کے لیے آئی وڈ انوائٹ آور لسنرز کہ تھوڑا سا گوگل کا استعمال کریں, تھوڑا سا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں اور دیکھیں, تھوڑا سا دیکھیں کہ جی مسلمانوں کی ایکٹیو آرمی, اور چھوڑیں تمام ممالک کو, صرف 5 ممالک کی دیکھ لیں, صرف ایک پاکستان کی دیکھ لیں, کمپیریزن کریں, پاکستان کا دیکھیں, اس کی ترکی کی دیکھیں, ایجپٹ کی دیکھیں, آپ جو ہے نا جارڈن کی دیکھیں, آپ اس کی سعودی عرب کی, آپ 5 بڑے ممالک مسلمانوں کے لیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان میں سے کسی ایک کو کمپیئر کریں, آپ دیکھیں کتنے ایئر کرافٹس ہیں ان کے ساتھ. گوگل پہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کے پاس زیادہ ایئر کرافٹس ہیں, فائٹر جیٹس, آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کے پاس زیادہ ہیلی کاپٹر, کئی گنا زیادہ ہیں, کئی گنا. آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کے پاس نیول شپس زیادہ ہیں اسرائیل کے مقابلے, آپ کو پتہ لگے گا سب مرینز زیادہ ہیں, یو نیم اٹ. اور آپ اگر کل ملا کے آپ کمیولیٹو, اگین 5 ممالک کا کمیولیٹو دیکھ لیں, پھر تو آپ کو واقعی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور جب آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو جواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہی ملے گا, یہ وہن کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیوں آج یہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑے ہیں مسلمانوں کے اوپر جیسے کہ بھوکے لوگ ایک دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں, صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر کراہت الموت اور حب الدنیا, ٹھیک ہے نا, تو ان کو جو ہے نا دنیا سے ایک پیار اور موت سے جو ان کی کراہت ہے, ڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو اس طرف. اور اسپیسیفکلی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, جو ہمارے لیڈرشپ ہے, جو ہمارے سو کال رولرز ہیں, ان کے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ مغرب جو ہے بہت زیادہ نہیں, انہی کے اندر ہے. لیکن جی عوام جو ہے نا, عوام تو لڑنے مرنے کے لیے تیار بھی ہے, اور ویسے بھی بیچاری عوام کو تو, عوام کی تو زندگی جو ہے نا ایک مشقت سے کم نہیں ہے. عوام کی تو عام زندگی بھی اس ٹائم پہ جہاد بنی ہوئی ہے. کوئی جو ہے نا سن سٹروک سے فوت ہو رہا ہے, کوئی جو ہے نا غربت کے مارے ہو رہا ہے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, کوئی اور چیزوں میں. تو مطلب عام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی دینا ایک انتہائی بڑا کام لگتا ہے ان کے لیے. ایک بہت مطلب ان کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ لائف کی ہے کہ اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر. لیکن دے نیڈ سم, آپ کو ان کی اس ایموشن کو, اس جذبے کو چینل کرنا ہے نا. لیکن جو چینل کرنے والے ہیں وہ سارا کچھ بند کر کے اور ان کو غلام بنا کے بیٹھے. ہمیں تو بے چینی عوام میں نظر آتی ہے کہ فرام موراکو ٹو انڈونیشیا, پاکستان, افغانستان, جارڈن, ایجپٹ میں تو بہت شدید قسم کی ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں عوام اپنے لوگ بار بار اپنے کالز دے رہے ہیں اپنے رولرز کو, اپنے جنرلز کو کہ یار آپ خدا کا واسطہ ہے آپ حرکت میں آپ کیوں نہیں کر رہے, اتنا ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے, وہ اس کی انعامات ہیں, علماء اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو عوام تو اس حد تک ہی کر سکتی ہے, اور اصل میں تو کام جن لوگوں کا ہے ان کے کرنے کا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ جو متس یا جو
ایسی افواہیں یا ایسی خبریں جو ہمارے یہاں یہ پریزنٹ کی جاتی ہیں کہ اسرائیل کی انوینسبلٹی کے بارے میں، یا اس چیز کا بہانہ کے طور پر کہ مسلمان افواج یا مسلمان ممالک جو ہیں وہ فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، یا وہ قبلہ اول کو آزاد نہیں کرا سکتے، مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کرا سکتے یہودی وجود سے، تو اس کے بارے میں جو بہانے جو لیم ایکسکیوزز بنائے جاتے ہیں وہ اصل میں لیک آف انٹینٹ یا وہن، یعنی ڈر، موت سے ڈر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آن پیپر فیکٹس اینڈ فگرس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دیر از نو میچ، دیر از یعنی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کسی کمزور مسلم ممالک جو اسرائیل کے ارد گرد موجود ہیں تو ان تمام کے لیے یہ کیپیبلٹی بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے، اور ہم آفٹر 7 اکتوبر تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ اسرائیل کتنا کیپیبل ہے ملٹریلی یا اکنامکلی، تو ہم سب کے سامنے ہیں. اور جو اسرائیل کی جو مورل اسٹینڈنگ ہے دنیا کے سامنے وہ پہلے بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، اور اس واقعے کے بعد جو وہاں پہ وہ ہو رہا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اور خاص طور پہ میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ریسنٹلی جو اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے نیتن یاہو، وہ جب امریکی کانگریس میں گیا اور خطاب کرنے، اور وہاں لوگوں نے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا، لوگوں نے اس طرح سے آگے ملا جیسے کوئی بہت ہی بزرگ ہستی آئی ہے، تو وہاں سے میں نظر آتا ہے کہ یہ وار صرف مسلمانوں یا اور اسرائیل کے درمیان یا فلسطینیوں یا اسرائیل کے درمیان میں نہیں ہے. اصل میں یہ وار مسلم امہ اور امریکہ کے درمیان میں ہے. یہ کلونیل دور کے سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں کولونائزرز جو ہیں وہ ابھی ہم پہ قابض ہیں ابھی تک، اور ان کے درمیان اور اس مسلم امہ کے درمیان میں. اور جو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل از دا لاسٹ کلونیل آؤٹ پوسٹ، تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو کلونیل آؤٹ پوسٹ ہیں وہ صرف اسرائیل نہیں ہیں بلکہ تمام مسلم ممالک ہیں، اسپیشلی دی عرب ممالک، جو کہ اصل میں جو اسرائیل جو ہے وہ ان کا سایہ ہے. جس دن یہ گر جائیں گے، جس دن ان کا اس کلونیل اسٹرکچر کا خاتمہ ہوگا، اس دن اسرائیل کا خاتمہ بھی نیچرلی ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم اب اس سیریز کو جاری رکھیں گے. اب اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو حل پیش کیے جاتے ہیں، جو گلوبل آرڈر جو ہے، جو پولیٹیکل لیول پہ جو حل تجویز کیے گئے، جو اقدامات کیے گئے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور ڈفرینٹ اور اسپیکٹس جو اس کے ہمیں اس کے نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر امریکہ کا کردار، برطانیہ کا کردار، اور کیا اس کا لانگ ٹرم حل کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے وقت کا شکریہ. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.